مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم خدا کے پیغام کے لیے، خوبصورت پیغام کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند اپنے کلام کو نازل کرے اور سننے والوں کو برکت ملے۔ تو زندگی کے مالک تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے جلال کے لیے، تیری زندہ گواہی کے لیے خداوند اپنے کلام کو نازل کرنا خداوند، اور اپنے جلال کے لیے، اپنی زندہ گواہی کے لیے خداوند اپنے لوگوں کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت، تسلی، اطمینان عطا کرنا تاکہ تیری شکر گزاری کریں، تیرے جلال کا وسیلہ بنے اور تیرے زندہ خط ہوا بنے خداوند۔ اے خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما، تیرے بیٹیاں بیٹے سن لے یسوع کے نام سے آمین۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میرے دوست، اس پیغام پر ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے وہ صلیب پر ہوا ہے، اور عین وقت پر ہوا ہے جب ہم موت کی لپیٹ میں تھے، جب ہم گناہ کی دلدل میں تھے۔ اس وقت مسیح خداوند نے آ کر کیا کیا؟ میرے اور آپ کے لیے اپنی ہی جان کا فدیہ دے کر مجھے اور آپ کو نجات دی، تاکہ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ اور میرے جو ہماری خلاصی ہوئی نہیں تھی، بلکہ خداوند یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنے خدا کے خون کو پکار سکیں۔ آئے آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے متی 27 باب اس کی 50 آیت سے ہم آج شروع کریں گے کہ خداوند ہمیں برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جب اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی، اور قبروں کے منہ کھل گئے، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر مقدس شہر کو گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ یہ بڑا زبردست پیغام ہے آج کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ بھائی، ہم جو نجات پانے والے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بیوقوفی کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے خداوند یسوع کو جانتے ہیں، اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور اس کے پیغام پر یقین کرتے ہیں، ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر ہم نے پڑھا ہے تو یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دی، اور آپ کو پتا ہے کہ مقدس کا پردہ، ہیکل کے اندر ایک پردہ تھا جس کے اندر جانا بہت مشکل تھا، اور اس کے اندر کوئی گناہ گار انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر کوئی داخل ہوتا بھی تھا تو اس وقت کے سردار کہن جو تھے، اگر ان میں سے کوئی جاتا تھا تو اسے کافی دن تک اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا تھا اور روزہ رکھنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد وہ جب اس پاک مقام کے اندر داخل ہوتا تھا، اگر اس کی زندگی میں ذرا سا بھی گناہ ہوتا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع نے اپنی جان دے کر اس پردے کو کیا کیا؟ اوپر سے نیچے تک دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور عہد کا صندوق ہمارے سامنے آ گیا، اور روبرو ہم نے کیا کیا؟ اپنے خدا سے ملاقات کر لی۔ اور میرے جو کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع نے یہ کس طرح کیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی جو تھی وہ صرف دنیاوی زندگی تھی، جسمانی زندگی تھی، لیکن خداوند یسوع نے میری اور آپ کی زندگی کو کیا کیا؟ روحانی زندگی بنا دیا، تاکہ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر ادا کر سکیں اور اسی کے ساتھ اس کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکیں۔ آئے خدا کے کلام مقدس میں سے خدا کا بندہ پالوس اس کی وضاحت کرتا ہے کہ چٹانیں تڑک گئی اور زمین لرزی، اور لکھا ہے کہ قبروں کے منہ کھل گئے، قبروں کے منہ کھل گئے، اور بہت سے مقدس جسم جی اٹھے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ جی اٹھے تو بہتوں کو دکھائی دیے اور قبروں میں سے باہر بھی نکلے،
اور بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا. کیا یہ زندگی کا پیغام نہیں ہے؟ کیا یہ وہ پیغام نہیں ہے؟ بھائی ہمارا فخر خداوند یسوع کے ان 7 صلیبی قدموں پر ہے جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے پیش کیے. میرے دوستو آج میں اور آپ معاف کرتے ہیں کسی کو؟ ہر کسی نہیں. حالانکہ خداوند یسوع کو جو اس وقت اسے تکلیف دے رہے تھے، یعنی کہ غم دے رہے تھے اور مشکلات میں ڈال رہے تھے، اور خداوند یسوع کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر دوں گی، یہ نہیں کیا کرتے ہیں. اور میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع نے ان کو بھی معاف کیا، اور آدم سے لے کر جتنے لوگ گناہگار تھے سب کو معاف کیا، لیکن جتنے اس پر ایمان لائے وہ سب مقدس جسم جی اٹھے تاکہ اپنے خداوند خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکے. میرے عزیزو آئیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قدسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 4ویں آیت. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی کیا کیا؟ مٹا ڈالا. اور اس کو صلیب پر کلوں سے جھاڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار دیا، ان کا برملا تماشا بنا دیا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا. بھئی خداوند یسوع نے شادیانہ بجا دیا، کیونکہ کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی نظروں کے سامنے وہ خوشی تھی اور اس نے کسی شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ سہا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میرے جو ہماری زندگی جو تھی وہ عارضی تھی، ختم ہونے والی تھی. اور کلام مقدس کے اندر رومیو اگر ہم 5واں باب اس کی 5ویں آیت پر غور کریں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس وقت اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے اور اس نے ہم پر کیا کیا ہوا تھا؟ اپنا روب. اور میں آپ کو اس دستاویز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس دستاویز کے بارے میں جو ہمارے خلاف اور ہمارے نام پر تھی، اور اس کے اندر کیا تھا؟ سزائے موت. اور خداوند یسوع نے وہ سزا ہماری جو تھی وہ اپنے اوپر لی. کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے کیا کیا گیا؟ گھائل کیا گیا. اور میرے عزیزو اس نے ہماری ہی سلامتی کے لیے یعنی کہ اس پر سیاست ہوئی. اور آج اگر ہم دیکھیں کلام مقدس کے اندر تو ہمیں ملتا ہے کہ خداوند ہماری تمام مشقتوں کو اٹھا چکا ہے. اس نے ہماری تمام غلطیوں، خطاؤں کو، گناہوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے. اس دستاویز کو سامنے سے ہٹا دیا ہے جو میرے اور آپ کے نام پر تھی، میرے اور آپ کے خلاف تھی، اور اس کو کیا کیا ہے؟ کلوں سے جھڑ کر اتنی دور پھینک دیا ہے کہ دوبارہ بھی یاد نہیں کرنا. صلیب کا پیغام کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی. صلیب کا پیغام کیا ہے؟ میری اور آپ کی میرے عزیزو زندگی ہے. اور کلام مقدس میں ڈاکو کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ڈاکو ایک وقت میں میرے عزیزو وہ ڈاکو تھا اور اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ڈاکو ایک پل میں یسوع پر ایمان لا کر بچ گیا. کیا میں اور آپ نہیں بچ سکتے؟ کیا میں اور آپ اس پر ایمان ہمارا یقینی نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمارا ایمان اس پر یقینی ہے تو میرے عزیزوں پھر ہم پر موت کا کوئی خوف نہیں، پھر ہمیں سزا کا کچھ ڈر نہیں. میرے عزیزوں میری اور آپ کی سزائیں ہمارے خداوند یسوع نے اپنے اوپر لے لی. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہماری مشقتوں کو اٹھا لیا ہے. لکھا ہے اشعیاء 53 اگر ہم اس کو دیکھیں اس کی 4 آیت پر غور کریں تو بھی اس نے ہماری مشقتوں کو اٹھا لیا اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری ہی بدکرداری کے
باعث کو کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم کیا کریں؟ شفا پائیں۔ اور میرے عزیزو، اس نے میری اور آپ کی وہ دستاویز کو کیا کیا جو میرے اور آپ کے خلاف تھی، جو میرے اور آپ کے نام پر تھی، اسے سامنے سے ہٹا دیا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے قلعوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور ہتھیاروں کو اپنے اوپر سے اتار دیا اور اس کا برملا تماشا بنا دیا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچھا دیا۔ کون سا شادیانہ؟ فتح یابی کا۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے شریعت کو ماننا ہمارے لیے ایمان سے ہم شریعت کو مانتے ہیں۔ ہمارا ماننا شریعت کو فضول نہیں ہے، بلکہ ہم شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، کیونکہ شریعت اچھی ہے اور شریعت پر ہمیں چلنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لیکن میرے جو بہت سارے حکم، خداوند کا بندہ پالوس افسیوں کے خط میں لکھتا ہے کہ بہت سارے حکم تھے ایسے جو خداوند یسوع نے کیا کیے؟ ختم کیے۔ آئے ذرا دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں سے افسیوں کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دیا، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کروا دی، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملا دیا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے یعنی خداوند یسوع نے یعنی اس دشمنی کو صلیب پر ختم کیا ہے، اور اس دیوار کو اور اس بیچ کے پردے کو خداوند یسوع نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور آمنا سامنا کس کے ساتھ ہو گیا؟ لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ تو میرے دوستو، آج صلیب کے پیغام سے ہمیں اس بات کو سیکھنے میں آسانی ہے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے میرے عزیزو۔ اور ہمیں صلیب کے پیغام کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صلیب ہی ہماری وہ نجات کا پیغام ہے جس سے میں اور آپ اپنے خداوند خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اس نے اپنا قیمتی خون اسی لیے بہایا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ مسیح جو لکھا ہے ہمارے لیے لعنتی بنا، بلکہ اس نے میری اور آپ کی لعنت کیا کی؟ اپنے اوپر لے لی، تاکہ ہم اس لعنت سے کیا کر سکیں؟ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کلام مقدس میں خدا کا بندہ غلطیوں کے خط کے اندر 3 باب کے اندر یعنی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور لکھا ہے اس کی 13ویں آیت میں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کس کی لعنت سے چھڑایا؟ شریعت کی لعنت۔ شریعت کی لعنت کیا تھی؟ وہی ضابطہ کے حکم۔ شریعت ہمارے اوپر جو خدا کے منہ سے تمام باتیں نکلی ہیں وہ ہم سب پر لاگو ہیں، اور شریعت اچھی ہے۔ شریعت ہمیں ماننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شریعت پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں، یقین کریں، کیونکہ شریعت اچھی ہے اور دینے والا بھی اچھا ہے۔ اس لیے شریعت ان کے لیے جو میرے جو شریعت کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے ضابطہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو، شریعت میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ صلح کا پیغام ہے۔ شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے لیکن فضل معاف کرتا ہے، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے
वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है, जिसका वादा हुआ है। आखिरी बात जो करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुन लें, शरीयत के बारे में ही है ये बात। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। उनको छोड़कर बाद शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मतवज्जो हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं। हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं, मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है। शरीयत क्या है? अच्छी है। बेशर्ता कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरम और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और यानी कि उन तमाम लोगों के लिए जो शरीयत के खिलाफ चलते हैं। हमें शरीयत के खिलाफ चलने की जरूरत नहीं, बल्कि ईमान से शरीयत पर यकीन करने की क्या है? जरूरत है, ताकि हमारा खुदा हमें बरकत दे और शरीयत के वो तमाम अज़ाब के हुक्म जो थे वो खुदा यीशु ने हमारी जिंदगी में से खत्म किए हैं, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तो हम सब भीड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। किस पर ला दी? खुदावंद यीशु पर, जो मर्दे गमनाक था और जिसने मेरी और आपकी खताओं को अपने ऊपर लिया था, ताकि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तो सलीब का पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत करें। आमीन।